السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہاپوڑ کا ایک مدرسہ خادم الاسلام ہے، اور اس کے سامنے جو یہ حملہ ور ہیں آپ انہیں پہچان رہے ہیں یہ کون ہیں۔ اس وقت میں کاوڑ یاترا نکل رہی ہے، اور آپ نے اس وقت میں کئی سارے ویڈیو ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے چند روز پہلے دیکھا تھا میرٹھ کے اندر ایک حاجی جی تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اور تو بھاگ گئے، اور حاجی جی کا اور گاڑی کا ان لوگوں نے کیا حال کیا تھا یہ آپ سے چھپا نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اور بلکہ میں نے دیکھا کہ ایک پولیس والے کی گاڑی ہے، اس پر یہ الزام تھا کہ اس کی وجہ سے ہماری کاوڑ جو ہے کاوڑ میں اس نے ٹکر ماری یا کچھ بھی ہوا اور ہمارا جو ہے جل بکھرا، اور اس کی بنیاد پر اس گاڑی کا کیا حال انہوں نے کیا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یقیناً۔ کئی ساری ویڈیو آئیں اور آپ نے دیکھی ہوں گی۔ اب بات یہاں پر میں یہ کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں اگر کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مذہب اسلام انہیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم اس طریقے سے کام کرے تو کیا اس کا بھی مذہب اس کو یہ تعلیم دے رہا ہے؟ تو میں آپ سے بات کروں کہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا مذہب ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کا مذہب بھی آپ کو کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کرنا نہیں سکھاتا۔ کوئی سا بھی مذہب کسی کو مارنا پیٹنا نہیں سکھاتا۔ کسی کے بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان یاترا نکالیں اور جو ہے مندروں پہ جا کر کے جھنڈے پھہرائیں اور ان کے دروازوں پہ جا کر اپنے نعرے لگائیں۔ نہ ہی ان کا مذہب یہ سکھاتا کہ آپ اپنی پوتر یاترا نکالیں، کیونکہ یہ جو ہے نا کاوڑ یاترا ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی یاترا ہو، سفر ہو جسے کہ پوتر مانا جاتا ہے، پاک مانا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں حج کا سفر بہت زیادہ پاک ہوتا ہے، یا جلوس محمدی ہمارے یہاں نکلتا ہے تو اس کو بڑا پاک مانا جاتا ہے، اچھا مانا جاتا ہے۔ ویسے ہی یہ ان لوگوں میں بڑا پاک ہے کاوڑ یاترا، اور کوئی پاک یاترا کے اندر ایسا کام ہو تو بتائیے دوسرے لوگوں کو کیا سنکیت پہنچیں گے، اور وہ کیا بات سوچیں گے کہ میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں، میری کوئی اس میں بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو خود کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کے دھرم کے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمارے دھرم کی تعریف ہو رہی ہے یا کہ پوری دنیا کے اندر ہماری اس میں بدنامی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جبراً کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی محبت میں متاثر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ماننا ہے، اور یہ ہمارے آقا نے درس بھی دیا ہے۔ ہم اگر چاہیں کسی سے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یا نعرہ تکبیر لگاؤ، اس کا جواب دو، یقیناً وہ ہماری مجبوری میں آ کر ہمارے سامنے پھنس کر وہ ہمارے نعرے کا جواب دے سکتا ہے، اور ہمارے سامنے رہ کر ہمارے اشاروں پہ چل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم سے ہٹے گا پھر وہ اپنی روش پکڑ لے گا، یعنی اس کا راستہ علیحدہ ہمارا علیحدہ، وہ ہمارے کہنے سے پھر آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں اپنے مذہب کو بڑھانا ہے، ہمیں لگنا ہے کہ ہاں ہم اپنے لوگوں کو اور لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کریں، تو اس کے لیے جبراً کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہب کی وہ مثال دنیا والوں کے سامنے پیش کریں کہ لوگ دیکھیں ہمیں، ہم ایسا کردار بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ بھئی یہ مذہب بہت پیارا مذہب ہے، اس مذہب کے ماننے والے جب اتنے پیارے ہیں تو یہ مذہب کتنا پیارا ہوگا۔ لوگ خود آئیں گے آپ کے پاس، کہیں گے ہمیں بھی آپ اپنے آپ میں شامل کر لیجئے گا۔ جبراً کبھی کوئی نہیں بڑھتا، کوئی سمجھے کہ ہم جبراً بڑھ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا اگر کوئی جبراً کر بھی لے تو وہ ایک مجبوری ہے، اور مجبوری میں کوئی بھی الفاظ بولا ہوا یہ معنی نہیں رکھتا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ ایک سب کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان کتنا پیارا ملک ہے، ساری دنیا بھر میں ہمارے اس ملک کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے ایک ساتھ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں تو وہ ملک ہندوستان ہے۔ ہمیں کسی غیر ملک سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں۔
جب ہم اپنے ملک ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمیں غرض ملک ہندوستان سے ہے، ملک ہندوستان کی عزت و آبرو سے ہے، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش میں لگے رہیں کہ بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کا نام اونچا ہونا چاہیے، ہماری کسی بھی وجہ سے ملک ہندوستان کے نام کو کوئی نقصان نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہماری وجہ سے جب بھی ہو ہمارے ملک کی تعریف ہو، ہمارے ملک کو لوگ اچھا جانیں، ہم وہ کام کریں گے جو کہ تمام ملکوں کے لیے ایک مثال بن کے رہ جائے گا۔ اس سے نہ تو مجھے فائدہ ہے نہ آپ کو فائدہ ہے۔ کسی مدرسے کے گیٹ پہ جا کر آپ لاٹھی ڈنڈے بجائیں، ادھے ادھے مار دیں، کوئی بھی کچھ بھی کر دیں، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مذہب کو کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ یہ کوئی مسلمان ہے اور وہ کسی بھی جلوس میں یا ریلی میں ہیں اور وہ چاہے کہ ہم کسی دوسرے دھرم کے لوگوں کے یہاں جا کر ادھے ماریں، روڑے ماریں اور انہیں پریشان کریں، ٹورچر کریں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کا مذہب بڑھے گا؟ لوگ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے؟ لوگ آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا، کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ لوگوں کی نظروں میں آپ اور زیادہ گر جائیں گے کہ جب یہ ایسے ہیں، ادھے مارنے والے، روڑے مارنے والے، لوگوں کو پریشان کرنے والے، گاڑیوں کو توڑنے والے، جب یہ خود ایسے ہیں تو بھلا ان کے مذہب میں جانے سے فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے خدا کے لیے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہم سب ساتھ رہنے والے ہیں، سب کے مذہب الگ الگ ہیں، آپ اپنے مذہب پہ چلیں، دوسرا اپنے مذہب پہ چلے، سب کی اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کی الگ الگ انومتی ہے، آپ اپنے مذہب کو فالو کریں، دوسرا اپنے مذہب کو فالو کرے، لیکن اگر بات ہندوستان کی آ جائے تو پھر ہم سارے ہندوستانی ہیں، اور مل کر کے ہم اپنے ہندوستان کے نام کو اور بلند کرنے میں ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور سب کا کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم بالکل سب کے ساتھ ہیں۔